جب حضرت محمد کی دعوت سے لوگ روز بروز اسلام قبول کرنے لگے تب مکہ کے سرداروں نے حضرت محمد کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مکہ میں حضرت محمد کو تنگ کرتے، ان کو اسلام کی تبلیغ سے روکتے تھے۔ اب صرف تقریر اور الفاظ سے لوگوں کو خدا کا پیغام قرآن سناتے، جبکہ وہ اس کے جواب میں آپ کو پتھر مارتے، بد تمیزی کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو جان سے مارنے کی سوچنے لگے۔ جب انہوں نے آپ پر مکہ کی زمین تنگ کر دی تو اللہ تعالی نے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا اور آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب آپ مدینہ میں اسلام اور خدا کا پیغام پھیلانے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے اور مکہ سے بھی لوگ اسلام قبول کرنے مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں حضرت محمد کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ان 2 سالوں میں مسلمانوں کو مکہ کے لوگوں سے مسلسل خطرہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کا پیغام پھیلانا بند کر دیں۔ وہ ہر طریقہ آزماتے رہے اور تنگ کرنے کے لیے کوئی موقع نہ چھوڑتے تھے۔ ابھی 2 سال ہوئے تھے ہجرت کو کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ مکہ کا ایک تجارتی قافلہ یروشلم سے مکہ جا رہا ہے، جس کے پاس 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھے۔ اس کاروان کی حفاظت کے لیے 70 افراد تھے، جن کا سربراہ ابو سفیان تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ مکہ اور مدینہ کا فاصلہ قریب 400 کلومیٹر ہے۔ مدینہ سے گزر کر ابھی آگے 400 کلومیٹر باقی تھے۔ اس سامان میں مکہ کے ہر گھر کی دولت شامل تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو دبانے پر لگے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی جیوگرافی کا ادراک کرتے ہوئے سوچا کیوں نہ ان کے معاشی سٹرکچر پر حملہ کر کے ان کو کمزور کیا جائے، اور اسی طرح وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے سے بھی رک جائیں گے۔ جبکہ ابو سفیان نے خطرہ بھانپ لیا کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے راستہ بدل دیا۔ پہلے اس کاروان نے بدر کے میدان سے گزرنا تھا، لیکن اب وہ ریڈ سی یعنی بحیرہ کلزم کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، جبکہ ایک شخص کو اس نے خبر دینے کے لیے مکہ روانہ کر دیا۔ وہ جب مکہ پہنچا اس نے اپنی قمیض پھاڑ دی اور روز زور سے چلایا کہ بچاؤ بچاؤ، محمد نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی تمہارے مال و دولت پر حملے کرنے کے انتظار میں ہیں، مدد کرو مدد کرو، مکہ کے لوگوں مدد کرو۔ یہ خبر پہنچتے ہی 1300 افراد چل پڑے۔ 1300 افراد کی سپاہ کے پاس 100 گھوڑے اور کافی اونٹ تھے، اور اس کا لیڈر ابو جہل تھا، جبکہ حضرت محمد کی سپاہ میں 313 افراد تھے، جن 82 لوگ ایسے جو مکہ سے تھے، باقی افراد مدینہ سے تھے۔ ان 313 افراد کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار تھے، نہ سواری، گنتی کے چند اونٹ اور تلواریں تھیں۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد 3 گنا کم تھی، نہ ہی جنگی ساز و سامان، صرف 2 گھوڑے تھے، جبکہ مکہ کے لوگوں کو گھوڑوں، اونٹوں اور ہتھیاروں کی وجہ سے واضح برتری تھی۔ مدینہ کے لوگوں نے کبھی مدینہ سے باہر جنگ نہیں لڑی، اس لیے اپنے لوگوں سے ان کی رائے جاننا چاہتے تھے، جن میں مکہ کے مہاجر 82 افراد اور مدینہ کے مسلمان تھے۔ ان میں سے ایک سعد ابن معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ آپ جو کہیں گے، جو حکم دیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ سمندر میں کودنے کا کہیں گے تو ہم میں سے کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جو پیچھے رہ جائے۔ ان سب کے بعد اپنے بدر کی طرف جانے کا حکم دیا۔ بدر کے مقام پر جہاں جنگ ہونی تھی وہاں پانی کے کنویں تھے، جبکہ دونوں طرف کی فوجیں بدر کے مقام سے دور تھیں۔ مسلمانوں نے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے ایک دستہ مقرر کیا۔ اس دستے نے 2 آدمیوں کو پکڑا جو مکہ کے لوگوں کے لیے پانی بھرنے تھے۔ مسلمانوں نے ان سے مکہ کی فوج کی معلومات لیں۔ ان معلومات کی بنا پر اپنے ان کو بدر سے آگے جانے کا حکم دیا۔ مسلمان بدر کے میدان پر مکہ کی فوج سے پہلے پہنچ گئے اور وہاں کے پانی کے کنووں پر قبضہ کر لیا۔ مارچ 624/16 رمضان کی رات حضرت محمد مسلمانوں کی فتح کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ جنگ سے قبل مکہ کی فوج نے پانی بھرنے کے لیے آدمی بھیجے، سب مارے گئے، لیکن ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ مکہ کی فوج کے سربراہ ابو جہل کے قبیلے سے الاسود اس بات کی قسم کھائی کہ وہ پانی کے گا یا مرا جائے گا۔ وہ عرب روایت کے مطابق اکیلے لڑنے گیا۔ عرب روایت کے مطابق جنگ سے قبل آدمی 2 با 2 لڑتے۔ الاسود کے جواب میں مسلمانوں میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
اور چند لمحوں میں اسود کو کاری ضرب لگائی اور مارا گیا۔ اسے دیکھتے ہوئے مکہ کی فوج سے 3 افراد جن میں عتبہ، شیبہ اور ولید ادھر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے، علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ آگے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ولید، حمزہ رضی اللہ عنہ سے شیبہ لڑا۔ مکہ کی فوج کے جنگجو زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے اور مارے گئے، جبکہ حضرت عبیدہ سے عتبہ کی لڑائی جاری تھی اور حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان کی مدد کی اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو واپس لے۔ پھر جنگ جاری ہوئی، اس میں مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے، مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہوئے، جبکہ مکہ کی فوج کے 70 جنگجو ہلاک ہو گئے جن کو حضرت محمد کے حکم پر گڑھا کھود کے دفنا دیا گیا۔ مکہ کے 70 لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ ان قیدیوں کے تبادلے کے لیے آخرت مانگی گئی، وہ نہ دے سکے تو ان سے کہا کہ ان میں سے ہر ایک 10 مسلمان کو پڑھائے گا۔ یوں حضرت محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس گئے، ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ یہ اسلام کی پہلی فتح تھی۔ اس کے بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس جنگ میں ابو جہل مارا گیا اور ابو سفیان مکہ کا سربراہ بنا۔